السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش ارحان کے 10ویں قسط سے قبل جو مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس پہلے ٹریلر میں جو مناظر ہم نے دیکھے، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کلش ارحان سیریز اس وقت اپنے سب سے نازک، حساس اور فیصلہ کن موڑ پر کڑی ہے۔ فاطمہ خاتون، حلیمہ خاتون اور علاؤدین بے کا دشمن قلعے میں داخل ہونا، اور وہ بھی راہبوں اور بازنطینیوں کے لباس میں، تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں صرف جنگ نہیں بلکہ ذہنی، فکری اور نظریاتی محاذ پر بھی ایک بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ تینوں قلعے میں کیوں داخل ہوئے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سا قلعہ ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کون سی ایسی حقیقت چھپی ہے جو آنے والی پوری کہانی کا رخ بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مشن نہیں بلکہ یہ ایک انٹیلیجنس اور انڈر کور مشن ہے۔ فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کا راہبوں کا لباس پہننا محض بیس نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کے گڑھ میں داخل ہونے کے لیے دشمن جیسا بننا پڑ رہا ہے۔ علاؤدین بے کا بازنطینی لباس میں ہونا ہمیں واضح اشارہ دیتا ہے کہ یہ قلعہ یا تو نائٹ ٹیمپلرز کا خفیہ مرکز ہے یا پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے برسا اور ازنیک کی دفاع اور عثمانیوں کے خلاف بڑی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہی وہ قلعہ ہو جہاں محبت کے شواریر نہ صرف اسلحہ بلکہ نظریاتی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہوں۔ یہاں پر علاؤدین بے کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنے والا منصوبہ بنا چکا ہے۔ آنے والی قسط میں ہمیں علاؤدین بے کو ایک مکمل اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے کی جس نے پوری سیریز کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ ہے کہانی کی سمت اور ہیرو یعنی ارحان بے کی شناخت۔ یہ بات اب صرف چند ناظرین تک محدود نہیں رہی بلکہ ترکی کے تجزیہ کار، ناقدین اور خود فین بیس اس بات پر متفق نظر آ رہا ہے کہ پچھلی چند اقساط میں ارحان بے کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ تاریخی اور ڈرامائی طور پر حقدار ہیں۔ فلاویوس کا کردار بے شک مضبوط ہے، متاثر کن ہے اور اداکاری کے لحاظ سے بھی شاندار ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کہانی کا توازن بگڑ چکا ہے، کیونکہ جب ایک تاریخی سیریز میں دیکھنے والا یہ سوچنے لگے کہ اصل ہیرو فلاویوس ہے یا ارحان بے، کیونکہ اگر کمانڈر فلاویوس کے پرتجسس اور بہادرانہ کارنامے دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ارحان بے سے زیادہ ہیرو والے کارنامے تو فلاویوس سر انجام دے رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اسکرپٹ میں بنیادی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ کیونکہ ناظرین، اگر آپ غور اور دلچسپی سے یہ تاریخی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کمانڈر فلاویوس کبھی ارحان بے کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی اسے بچاتا ہے، کبھی ہیکٹر کی تیر روکتا ہے، کبھی اپنی جان کی بازی لگا کر فاطمہ خاتون کو اکیلے بچا کر نائٹ ٹیمپلرز کو مار دیتا ہے۔ تو پھر ایسا سوال ضرور آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ ناظرین، یہ سب مناظر اگر ارحان بے کے ساتھ متوازن انداز میں دکھائے جاتے تو مسئلہ نہ ہوتا، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ارحان بے کو اکثر ری ایکٹ کرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے جبکہ فلاویوس ایکشن کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جس پر ترکی میں محمد بزداق پر شدید دباؤ آیا ہے۔ قسط نمبر 9 کے بعد جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ غیر معمولی تھا، اس لیے شاید اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 6 اہم افراد کو پروڈکشن ٹیم سے نکال دیا گیا ہے، جن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی، کیمرہ آپریٹرز اور دیگر تکنیکی افراد شامل ہیں۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود محمد بزداق بھی جان چکے ہیں کہ سیریز غلط سمت میں جا رہی تھی۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک تاریخی اسلامی سیریز میں وہ غلطیاں کی جا رہی تھی جو کسی عام فکشن میں بھی قابل قبول نہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں کمزور AI گرافکس کا استعمال، جذباتی مناظر کے درمیان اچانک سین کا کٹ ہونا اور ڈائلاگز کی کاپی، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رائٹنگ اور ایڈیٹنگ میں سنگین لاپرواہی برتی گئی۔ ایک ترک تجزیہ کار محمد انابالی نے بالکل درست کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر اس سیریز کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے
کہ نوجوان فین بیس کے دباؤ میں آ کر رومانس اور فلاویوس کے کردار کو غیر ضروری طور پر بڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی نیا دیکھنے والا یا ناظر آج یہ سیریز دیکھنا شروع کرے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ اصل ہیرو کون ہے۔ یہ ایک تاریخی سیریز کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے، کیونکہ ناظرین یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تاریخ میں اورحان غازی کو کسی فلاویوس نے عظیم نہیں بنایا تھا، بلکہ اورحان غازی خود ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ اب آتے ہیں 10ویں قسط کے سب سے دل دہلا دینے والی حقیقت کی طرف، جو عثمان غازی کی وفات ہے۔ ناظرین، یہ کوئی خواب نہیں، یہ کوئی فریب نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اب ڈرامے میں بھی دکھائی جا رہی ہے۔ عثمان غازی وہ شخصیت جس نے ایک خواب کو ریاست بنایا، اب ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگر یہ وہ عثمان بے یعنی براکس جیوت ہوتا جیسے ہم پچھلے 6 سالوں سے دیکھتے آ رہے تھے تو شاید ناظرین اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے، مگر اس کے باوجود یہ دکھ کم نہیں۔ وہ منظر جب اورحان بے اپنے باپ کی میت کو کندھا دیتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں اورحان بے کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محمد بزداخ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر عثمان غازی کے وفات کے بعد بھی اورحان بے کو وہ عظمت، وہ قیادت، وہ فیصلہ سازی نہ دی گئی جس کے وہ تاریخی طور پر حقدار ہیں، تو یہ سیریز اپنی اصل روح کو دے گی، کیونکہ تاریخ چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ برسا کی فتح اورحان غازی کی پہچان ہے۔ اگر 10ویں قسط میں برسا فتح نہیں ہوتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اورحان بے کو ذہنی، عسکری اور قیادتی طور پر اس مقام پر دکھایا جائے جہاں سے وہ اپنی ذہنی، عسکری اور اپنے قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر برسا فتح کرنے کے لیے تیاری کرتے ہوئے یہ عظیم فتح حاصل کرے، تو تب ہی اس تاریخی کردار کا حق ادا ہوگا۔ اور آخر میں ناظرین، ہم سب امید کرتے ہیں کہ محمد بزداخ صاحب اس دفعہ محض دعوے نہیں کریں گے بلکہ حقیقی تبدیلی لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ سیریز صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ تاریخ، نظریہ اور شناخت کا سوال ہے۔ اگر اورحان غازی کو کمزور دکھایا گیا تو آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ شاید وہ واقعی ایسے ہی تھے، اور یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس لیے ناظرین، اللہ کرے کہ آنے والے اقساط میں ہمیں وہ اورحان غازی نظر آئے جس کے نام سے بازنطینی لرزتے تھے، اور جس کے فیصلے تاریخ بدلتے تھے، اور جس کی قیادت نے عثمانی ریاست کو حقیقی معنوں میں ایک عظیم سلطنت بنایا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔